ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا. میرے محترم بزرگوں، میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے. وہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے. وہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے. لقمان علیہ السلام جو باتیں اپنے بیٹوں کو بتاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، وہ باتیں اللہ کو بہت اچھی لگی، بڑا پسند آیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے نام سے ایک مکمل سورہ نازل فرمایا، جس میں ان کی نصیحتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. ان نصیحتوں میں سے ایک سب سے بڑی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیے کہ اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کی دوسری آیت ہے جس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹے، وہ یعنی اللہ لے آئے گا ذرہ برابر نیکیاں جو تم کرو گے. ان تک مثقال حبۃ من خردل، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی جو کام تم کرو گے اللہ اس کو شمار میں لائے گا، اللہ اس کو لائے گا. فتکن فی صخرۃ، خواہ وہ اعمال تم پہاڑوں کے چٹان میں کرو، پہاڑوں کے درمیان کرو، چھپ کر کے کرو، او فی السماوات، یا آسمان کی فضاؤں میں کرو، او فی الارض، یا تم زمین میں کرو، یأتی بها اللہ، ان اعمالوں کو اللہ لائے گا. تم عمل کہیں بھی کرو، چھپ کر کے کرو، پہاڑوں کی چٹان میں کرو، آسمان کی فضاؤں میں کرو،
زمین پہ کرو، زمین کی تہ میں کرو، اللہ اس عمل کو لے کر کے آئے گا۔ یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک ہے، باخبر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم کوئی عمل کرتے وقت ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ عام طور پر ہمارا گمان یہی ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ قرآن پاک کی یہ آیت حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اس بات کو بتا رہی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جو بھی عمل کرو، اچھا عمل کرو، برا عمل کرو، چھوٹا عمل کرو، بڑا عمل کرو، نیکی کرو، برائی کرو، چھوٹے سے چھوٹے اعمال کو بھی اللہ لائے گا تمہارے سامنے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو مزید آگے نصیحت کی۔ اس نے فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ قرآن پاک کی جو آیتیں میں تلاوت کر رہا ہوں اس میں آپ غور کریں گے کہ ہر جگہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے کہہ کے پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں۔ بیٹا کتنا بڑا بھی ہو جائے اپنے باپ کے سامنے چھوٹا ہی ہوتا ہے، پیارا ہی ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رکھنا، نماز قائم رکھ، یہ جملہ ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اس زمانے میں بھی لقمان علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور پھر اس نماز پر قائم رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ۔ آج ہم نماز سے لاپرواہ ہو چکے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم کیا کرو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکا کرو، منع کیا کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک انسان کو اچھائی کا حکم دینا بہت آسان ہے، ایک انسان کو اچھی بات بتانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کے منکر پر نکیر کرنا بڑا دشوار ہے۔ اگر کسی انسان سے آپ کہیں کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، یہ کمیاں ہیں، یہ برائی ہے، ایسا مت کرو، تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا اور ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ 10 خامیاں ہمارے اندر گنا دے گا۔ تو کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنا، اچھی باتیں بتانا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکنا، بری باتوں سے روکنا، برے کاموں سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اچھائی کا حکم کرنے میں، برائی سے روکنے میں تم پر مصیبتیں آئیں گی، تم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ وَاصْبِرْ، صبر کر لینا، وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، تم پر جب کوئی مصیبت آ پڑے، دین کے کام کرنے میں، نصیحت کرنے میں، لوگوں کو سمجھانے میں، منکرات پر نکیر کرنے میں کوئی دشواری آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، وَاصْبِرْ، صبر کر لینا۔
ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ کام بڑے عزم والے ہیں، یہ کام بہت ہمت والے کا کام ہے، اس لیے صبر کر لینا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے بارے میں کتابوں کے اندر آیا ہے کہ 6000 نصیحتیں ان کی ہیں، اور ایک جگہ آیا ہے کہ 4000 ان کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، اسی آیت سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم نصیحت پہلے اپنے گھر والوں کو کریں، اچھائی کا حکم، برائی سے روکنا اپنے بچوں کو کریں، بچوں کو سمجھائیں پہلے، اس کے بعد ہم کھل کر کے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر نماز کا حکم پھیلائیں، اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ بہرکیف لقمان علیہ السلام کے 4000 نصیحتیں ہیں۔ 4000 نصیحتوں میں سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو 4 نصیحتیں کی۔ کہا کہ میرے 4000 نصیحتوں کا خلاصہ، لب لباب، نچوڑ 4 باتوں کے اندر ہے، بیٹے ان 4 باتوں پہ عمل کر لینا۔ وہ 4 باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، نمبر 1، آنکھ کی حفاظت کر لینا۔ 4000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں اپنے بیٹوں کو کی، ان میں سے پہلی نصیحت تھی کہ اے میرے بیٹے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ مہمان بن کر یا رشتہ دار بن کر گھروں میں جایا کرتے تھے، اور پہلے کے گھر کا انداز کچھ الگ ہوتا تھا، کھلی جگہ ہوتی تھی۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اس زمانے میں تھا کہ گھر میں جاؤ تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، نہیں آپ کی نگاہیں بھٹکے نہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، گھر میں غیر محرم عورتیں بھی ہیں۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں، چونکہ گھر سے نکلنے کے بعد آج جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لینا ایک بہت مجاہدے کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ ذرا سی نگاہ اٹھائے عریانت سامنے آ جاتی ہے، ذرا سی نگاہ سامنے سے ہٹی تو ہم گنہگار ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ بیٹے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لینا۔ نمبر 2، کہا بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹے، اپنی زبان کی حفاظت کر لینا۔ 4000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحت، 4000 نصیحتوں کا خلاصہ، لب لباب۔ نمبر 2، اے میرے بیٹے، زبان کی حفاظت کر لینا۔ جب تم کسی مجلس کے اندر رہو، دوست احباب کے درمیان رہو، تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کی زبان محفوظ ہوتی ہے، وہ کچھ بول سکتا نہیں، کچھ کہہ سکتا نہیں، کس کو کہے گا؟ اس لیے یہاں پر نصیحت کی، جب اپنے معاشرے میں، سماج میں، دوست احباب میں رہو
تو اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اس لیے کہ جب انسان دوستوں میں ہوتا ہے تو زبان بے تکی چلتی ہے، زبان چلتی ہی رہتی ہے، اور آج ہم اب زبان چلانا اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم اپنی زبان سے جو تلفظ کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے جو تلفظ نکالتے ہیں، جو باتیں نکالتے ہیں، ہمارے پاس فرشتے موجود ہیں جو ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتہ موجود ہے جو فرشتے ہماری اس تلفظ کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور آج کے زمانے میں ریکارڈ کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ سماج کے اندر رہیں، دوست احباب کے اندر رہیں، تو زبان پہ کنٹرول اور قابو رکھیں۔ ہم جو چاہتے ہیں بول جاتے ہیں، کسی کو گالیاں دے دیے، کسی کی برائی بیان کر دیے، کسی کی غیبت کر دیے، کسی کے بارے میں کچھ بول دیے، اس کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے زبان کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اپنے معدے کی، اپنے پیٹ کی حفاظت کر لینا۔ معدہ تک جو چیزیں پہنچتی ہیں، جو غذا پہنچتی ہے، وہی ہماری صحت کا ضامن ہوتا ہے، اسی سے ہماری صحت بنتی ہے۔ ہم اگر لمٹ سے، اور جو چیزیں ہمیں سیٹ ہوتی ہے، ہم وہ چیزیں اگر کھاتے ہیں تو ہماری صحت اچھی رہے گی، معدہ بھی اچھا رہے گا، طبیعت بھی اچھی رہے گی، صحت بھی بنے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے معدے کے خلاف کوئی غذا لے لیا، لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ جب دسترخوان پہ جاؤ تو اپنی معدے کی حفاظت کرنا۔ دسترخوان پہ جاؤ تو اپنی معدے کی حفاظت کرنا۔ دسترخوان پہ بے شمار چیزیں رکھی ہوتی ہے کھانے کے لیے، ہمیں وہی استعمال کرنا ہے، اور اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا ہمارا معدہ قبول کر سکے، ہضم کر سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اگر کسی دعوت میں چلے جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، لوگ کھانے پر اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ آزو بازو والوں کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اللہ نے جو مقدر میں رزق لکھ دیا ہے وہ مل کر کے رہے گا، آپ اس کو کھا کر کے اٹھیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے دسترخوان کہیں بھی لگا ہوا ہو، ہم وہی چیز استعمال کریں جو ہمارے معدے کو قبول ہو، برداشت کر سکے۔ اس لیے کہا کہ دسترخوان پہ جب جاؤ تو اپنے معدے کی حفاظت کر لینا۔ چوتھی نصیحت اور آخری نصیحت ہے، انہوں نے کہا کہ نماز میں قلب کی حفاظت کر لینا۔ 4000 نصیحتوں کا نچوڑ، لب لباب، خلاصہ 4 باتیں۔ کہا کہ نماز میں اپنے قلب کی حفاظت کر لینا۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے قلب کے اندر طرح طرح کے وساوس آتے رہتے ہیں۔ ہم ہوتے نماز میں ہیں لیکن ہمارا قلب کہیں اور ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ایک صاحب کوئی قیمتی چیز اپنے گھر میں کہیں پہ رکھ کر کے بھول گئے، ان کو یاد نہیں آ رہا تھا کہاں رکھے ہیں۔ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت میں ایک قیمتی چیز کو ایک جگہ پہ رکھ دیا ہوں،
لیکن کہاں رکھا ہوں، یاد کر رہا ہوں، یاد نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ 2 رکعت نفل کی نیت باندھو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ صاحب مسکرا دیے کہ یہ کیا معاملہ؟ کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، 2 رکعت نفل کی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ جیسے ہی وہ صاحب نیت باندھے، وہ چیز کہاں رکھی ہے یاد آ گئی۔ یہ ہے ہمارے قلب کا حال۔ اس لیے کہا کہ اب نماز میں اپنے قلب کی حفاظت کرو، نماز میں ہے تو نماز میں ہی رہو، نماز میں ہے تو نماز ہی میں مگن رہو۔ ہے نماز میں دکان کا حساب ہو رہا ہے نماز میں کاروبار کا حساب ہو رہا ہے نماز میں پیسوں کا حساب ہو رہا ہے، کیا یہ نماز اللہ کے پاس قبول ہوگی؟ نہیں۔ اپنے قلب کی حفاظت کیجیے۔ پہلی بات آنکھ کی حفاظت، دوسری بات زبان کی حفاظت، تیسری بات معدے کی حفاظت، اور چوتھی بات نماز میں قلب کی حفاظت کر لے گا انسان، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ان 4 باتوں سے الگ۔ کہا کہ 2 چیزوں کا تذکرہ کبھی نہیں کرنا، 2 چیزوں کا تذکرہ کبھی نہیں کرنا۔ نمبر 1، تم نے کسی پر احسان کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ آج ہمارا حال یہ، کسی پہ احسان کر دیے، 1000 روپے دے دیے، 1 جوڑا کپڑا دے دیے، تو اب ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو یہ دیا اور یہ دیا اور یہ کر دیا۔ وہ کہہ رہے جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ اور نمبر 2، تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، برا سلوک کرے تو اس کا بھی تذکرہ نہیں کرنا، دل سے اس کو معاف کر دینا۔ یہ 2 باتیں جس کا کہا تذکرہ نہیں کرنا۔ 2 اور باتیں ہیں جس کے بارے میں کہا کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ آخری بات ہے یہ، 2 باتوں کا کہا کہ تذکرہ نہیں کرنا، اور 2 باتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کبھی نہ بھولنا۔ نمبر 1، اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا۔ رب ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہماری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل میں جو باتیں پیدا ہو رہی اس کو بھی سنتا اور جانتا ہے۔ اپنے رب کو کبھی نہیں بھولنا۔ اور آخری بات نمبر 2، موت کو کبھی نہ بھولنا۔ اپنے رب کو کبھی نہیں بھولنا، موت کو کبھی نہیں بھولنا۔ موت آ کر کے رہے گی، اچانک آئے گی، تمہیں یہاں سے لے کر کے چلی جائے گی۔ انسان ان 2 باتوں کو جو آخر میں نے عرض کیا ہوں یاد کر لے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھٹکے گا نہیں، کبھی راہ راست سے دور نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے گا۔ میرے دوستو، آخر کی یہ 2 باتیں اس کو یاد کر کے جائیں۔ اپنے رب کو کبھی نہیں بھولنا اور موت کو کبھی نہیں بھولنا۔ موت آ کر کے رہے گی اور رب ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہا، اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔